بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اپنے گناہگار بندوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کر کے ظلم کیا، اللہ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس کے باوجود میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا۔ گناہوں کے اندر بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، کسی نے قتل کا گناہ کیا ہو، زنا کیا ہو، اور بھی جتنے بھی گناہ کا تصور آپ کر سکتے ہیں، ساری دنیا مل کر گناہ کرے، اللہ جل شانہ سب کو معاف فرما دے گا اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دن میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ میرے بندے تم گناہ کر کے آئے ہو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ ایک بندہ رات میں گناہ کرتا ہے، اللہ دن میں ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے تم گناہ کر کے آئے ہو، پرواہ نہیں، بس میری طرف ندامت کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ حدیث شریف میں ایک شخص کا واقعہ آیا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، کہ اس نے 1 2 نہیں 99 قتل کر ڈالے، 99 قتل۔ دل میں خیال آیا کہ توبہ کر لوں۔ اس زمانے کے ایک عالم کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ میری توبہ ہوگی، 99 قتل کر چکا ہوں۔ یہ سن کر عالم کو غصہ آیا اور اس عالم نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، بڑے ظالم ہو، شقی ہو، بدبخت ہو، یہ ہو وہ۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ چلو 99 کیا 100 پورے کر دوں۔ اس کو قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد دل کے اندر پھر ملامت ہوئی کہ توبہ کر لوں۔ ایک اور عالم کے پاس پہنچا وہ، اس نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ تو قبول ہوگی ضرور، لیکن تم اس ماحول میں رہتے ہوئے، گناہ آلود ماحول میں رہتے ہوئے اپنی توبہ پر ٹھہر نہیں سکو گے۔ ایسا کرو، وہ فلاں بستی ہے، نیکوکاروں کی بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ توبہ کرنے کی نیت سے وہ وہاں چل پڑا۔ راستے میں وقت مقرر آ پہنچا اور اللہ کی طرف سے ملک الموت نے پکڑ لیا، روح قبض ہو گئی۔ اب دونوں قسم کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے بھی، رحمت کے فرشتے بھی، اور دونوں قسم کے فرشتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں بڑا گناہگار ہے، ابھی تو توبہ کرنے والوں تک پہنچا ہی نہیں۔ اس پر اللہ نے ایک اور فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دیا، دونوں کے درمیان فیصلہ کروایا کہ دیکھو بھئی، تم فاصلہ ناپ لو کہ یہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے یا برے لوگوں کے بستی کے قریب ہے۔ اور ادھر اللہ نے نیکوکاروں کی بستی کی زمین کو حکم دیا کہ تو ذرا سمٹ جا۔ دونوں طرف کی پیمائش ہوئی، کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ صرف وہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف زیادہ ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو بخش دیا اور فرشتہ رحمت اس کی روح کو لے گئے۔ اللہ کو اپنے بندوں کے اوپر اس قدر رحم آتا ہے اور اس قدر اللہ کو پیار آتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کے اوپر اللہ کس قدر خوش ہے اس کو ایک عجیب مثال دے کر بیان فرمایا کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور اونٹ پہ سفر کر رہا ہے، صحرائی سفر ہے، اسی اونٹ پہ اس کا سارا سامان ہے، کھانے کا سامان، پینے کا سامان، پہننے کا سامان۔ چلتے چلتے کوئی درخت مل گیا، کہا کہ تھوڑی دیر سستا لوں، اس نے اپنے اونٹ سے وہ اترا اور اونٹ کو قریب ہی اس نے باندھ دیا اور سو گیا۔ آنکھ لگی، اس کے بعد جب اٹھا تو دیکھا اونٹ غائب۔ صحرا ہے، پیدل کہیں جا نہیں سکتا، اس نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے، دیکھا کہیں بھی اونٹ کا کوئی نام و نشان نہیں۔ کس قدر پریشان ہوا، اس کے سامنے سوائے موت کے کچھ نہیں، بس موت کے انتظار میں وہ لیٹ گیا۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے پاس ہے۔ اس قدر خوش ہوا اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خوشی ہوگی۔ خوشی کے مارے اس کی زبان سے نکلا، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا ہے، میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے اوپر رحم کیا۔ لیکن خوشی کے مارے اس کی زبان ہی پھسل گئی اور کہا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اس آدمی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس قدر یہ بندہ خوش ہے۔ میرے دوستو، توبہ میں کیا دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ، منٹ بھی نہیں۔ اللہ میں گناہ میں مبتلا تھا، میں نے چھوڑ دیا گناہ۔ اللہ میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس دل سے اللہ سے سرگوشی کرنے، یہ توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بہت شاندار طریقہ بتلایا کہ آدمی دن بھر کام کرتا ہے اور مختلف دھندوں میں رہتا ہے، آخر میں جا کر آرام کرنے تو جاتا ہے نا رات کو، بستر پر لیٹنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے پورے دن کے تمام کاموں اور گناہوں اور نیک اعمال سب کا استحضار کر لے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اللہ سے کہہ دے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، مجھ سے تو بہت گناہ ہو گئے آج کے دن، بس یہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے، میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں۔ رات کے وقت ایک مرتبہ توبہ کر کے لیٹ جاؤ، اگر اس رات کو مرا گئے، انتقال ہو گیا تو بخشائے جاؤ گے۔ کس قدر آسان نسخہ ہے۔ اور نیک لوگ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ، دل کے اندر شرمندگی کی کہ احساس کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ کر اگر ہم استغفر اللہ کہیں، اللہ جل شانہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔